پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، کہتے ہیں کہ انسان اپنا گھر بڑی محنت، خون پسینے کی کمائی اور دعاؤں کے سہارے بناتا ہے، مگر کبھی کبھی اسی گھر کی چھت پر ایسی معمولی سی چیزیں رکھ دیتا ہے جو آہستہ آہستہ اس کے رزق کو کھا جاتی ہیں، خوشیوں کو نگل لیتی ہیں اور گھر میں برکت کی جگہ نحوست، جھگڑے، بیماریاں اور غریبی اتار دیتی ہیں۔ لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، پھر بھی نہ جانے کیوں پیسہ آتے ہی ختم ہو جاتا ہے، سکون ہاتھ ہی نہیں آتا، ہر دن قرض بڑھتا ہے اور برکت ایسے اڑ جاتی ہے جیسے ہوا میں ریت۔ پیاری بہنوں، یہ کوئی بے بنیاد بات نہیں۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ گھر کی چھت صرف بارش اور دھوپ کو روکنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ یہ گھر کی عزت، عزت نفس اور رحمت الہی کے اترنے کی جگہ ہے۔ جو چیزیں وہاں نہیں ہونی چاہیے اور اگر وہاں رکھ دی جائیں تو سمجھ لو کہ فرشتے وہاں سے اپنا سایہ اٹھا لیتے ہیں، رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیطان کے لیے راستہ کھل جاتا ہے۔ آج میں آپ کو انہی چھوٹی مگر خوفناک غلطیوں کے بارے میں بتاؤں گا، وہ غلطیاں جو اکثر لوگ انجانے میں کرتے ہیں اور پھر ساری عمر روتے رہتے ہیں کہ نہ جانے ہمارا نصیب کیوں بدل گیا، رزق کیوں کم ہو گیا اور گھر کی چھت سے خوشیوں کا آسمان کیوں غائب ہو گیا۔ اس لیے پوری توجہ سے سنیں، کیونکہ اگر ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک بھی آپ کی چھت پر موجود ہوئی تو یقین جانے خوشیاں آپ کے گھر سے رخصت ہو جائیں گی اور غریبی آپ کی دہلیز پر ڈیرا ڈال لے گی۔ پیاری بہنوں، ہم وقت ضائع کیے بغیر بات کرتے ہیں پہلی چیز کے بارے میں جسے کبھی بھی اپنے گھر کی چھت پر نہیں رکھنا چاہیے، اور وہ ہے پرانا پھٹا ہوا جوتا یا جوتیاں۔ بزرگوں کا فرمان ہے کہ جس گھر کی چھت پر ٹوٹے پھوٹے جوتے رکھے ہوں وہاں فرشتے رحمت نہیں بلکہ بددعا لے کر آتے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی سے منسوب قول ہے کہ گھر کی چھت پر گندگی یا اہانت کی چیز ہو تو سمجھ لو کہ تم نے اپنی خوشیوں کے دروازے خود بند کر دیے، کیونکہ چھت ایسی جگہ ہے جہاں سے رحمت الہی گھر کے ہر کونے میں اترتی ہے، اور جب وہاں پھٹے ہوئے جوتے، میلے کپڑے یا نجس چیزیں رکھی جائیں تو وہ جگہ نور کی نہیں بلکہ نحوست، بے برکتی اور غم کا مرکز بن جاتی ہے۔ پیاری بہنوں، جوتا انسان کے قدموں کے نیچے ہوتا ہے، اسے سب سے نچلی جگہ پر رکھا جانا چاہیے، مگر جب وہی چیز چھت پر چڑھ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گھر میں برکت کے بجائے ذلت اور بے قدری کو جگہ دی گئی ہے۔ جادو ٹونے کرنے والے لوگ بھی جوتے کو چھت پر رکھنے کو نحوست بلانے کا ذریعہ بتاتے ہیں، کیونکہ یہ رحمت کے فرشتوں کو دور اور شیطانی آثار کو قریب کر دیتا ہے۔ ایسے گھر میں لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، ماں باپ کی عزت بچے نہ کرتے، شوہر بیوی سے دور بھاگتا ہے، اور سب سے بڑی بات، رزق آ کر بھی ٹھہرتا نہیں۔ جیسے چھت پر رکھا پھٹا جوتا آسمان کی روشنی کو روک دیتا ہے، ویسے ہی غریبی گھر کی رونق کو ختم کر دیتی ہے۔ آج کے دور کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ لوگ صفائی کا خیال گھر کے کمروں تک رکھتے ہیں، مگر چھت کو کوڑے دان بنا دیتے ہیں۔ پرانے جوتے، خراب برتن، ٹوٹے کرسیاں، بچوں کے ٹوٹے کھلونے، سب کچھ چھت پر پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ ہر وہ چیز جو ذلت کی ہو، جب وہ گھر کی چھت پر رکھی جائے تو گھر کی عزت کو گرا دیتی ہے۔ پھر وہ حیران ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں گھر میں بیماریاں بڑھ رہی ہیں، کاروبار بیٹھ رہا ہے، بہو بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، یا بچوں کا دل نماز میں نہیں لگ رہا۔ یاد رکھیں، چھت صرف مٹی یا کنکریٹ نہیں، یہ آپ کے گھر کی روح کا دروازہ ہے۔ اس پر اگر گندگی رکھی جائے تو سمجھ لیں کہ رحمت کی جگہ لعنت نے لے لی۔ اس لیے پھٹے جوتے کبھی بھی چھت پر مت رکھیں، یا تو ان کو دفن کر دیں یا کسی مستحق کو دے دیں، مگر اپنی چھت کو کبھی نصرت کا اڈا نہ بنائیں۔ پیاری بہنوں، اب آپ کو ایک ایسی حکایت سناتا ہوں جو صرف کہانی نہیں بلکہ دل کا زخم، زندگی کا سبق اور گھر کی بربادی سے بچنے کا راستہ بھی اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک پہاڑی بستی میں ایک بزرگ رہتے تھے۔ سفید داڑھی، پیشانی پر سجدوں کا نور، قدموں میں سکون اور آنکھوں میں وہ خاموشی تھی جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ دنیا کی ہزاروں حقیقتیں وہ اندر ہی اندر جانتے ہیں، مگر زبان پر صرف اللہ کا نام رہتا ہے۔ انہی پہاڑوں کے دامن میں ایک کچا راستہ تھا جس کے کنارے پیلے پتوں سے بھرا ہوا درخت جھومتا رہتا اور نیچے ایک سوکھی ندی بہتی تھی۔ اسی راستے سے ایک دن ایک عورت آ رہی تھی، پھٹے دوپٹے میں لپٹی ہوئی، آنکھوں میں سرخی اور پاؤں میں مٹی، جیسے درد نے اسے جنگلوں میں بھٹکنے پر مجبور کر دیا ہو۔ وہ عورت کچھ ڈھونڈ رہی تھی، کچھ کھو چکی تھی اور کچھ کہنے کے لیے
ٹوٹ رہی تھی۔ جب وہ اس مٹی کے راستے سے گزری اور اس نے بزرگ کو ایک تنہا چٹان پر بیٹھے ذکر کرتے دیکھا تو اس کے قدم خود بخود رک گئے۔ کچھ دیر خاموش کھڑی رہی، پھر روتے ہوئے بولی، بابا جی، کیا میں تھوڑی دیر آپ کے پاس بیٹھ سکتی ہوں؟ میرے دل میں اتنا بوجھ ہے کہ لگتا ہے سانس بھی ٹکڑوں میں ٹوٹ رہی ہے۔ بزرگ نے دھیرے سے سر اٹھایا، اپنی چادر ایک طرف کی اور نرمی سے کہا، بیٹی، بیٹھ تو سکتی ہے مگر یاد رکھنا، کچھ درد زبان سے ہٹ کر روح کی مٹی پر اترتے ہیں اور وہیں اپنا جواب دیتے ہیں۔ بتا، تیرے دل میں کون سا طوفان ہے؟ عورت نے اپنی لرزتی آواز میں کہا، بابا جی، میرے گھر کی خوشیاں ختم ہو گئی، رزق آتا ہے پر ٹھہرتا نہیں، شوہر کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے، بچوں کی صحت بگڑ رہی ہے، اور میری راتوں کی نیند ایسے غائب ہے جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاید میرے گھر کی چھت پر کوئی نحوست ہے، مگر یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ چھت پر تو بس چند پرانی چیزیں، ٹوٹے جوتے اور کپڑے ہی تو رکھے ہیں، پھر میرا گھر برباد کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سن کر بزرگ نے گہرا سانس لیا، پہاڑوں کی طرف دیکھا، جیسے ہوا سے کچھ راز سن کر واپس لائے ہو، پھر آہستہ کہا، بیٹی، جب انسان اپنی چھت کو کوڑے دان بنا دے تو سمجھ لے کہ وہ اپنی قسمت پر خود دھول جھونک رہا ہے۔ چھت آسمان سے آنے والی رحمت کا دروازہ ہے، اور جب وہاں گندگی، پھٹے جوتے یا بیکار چیزیں رکھی جائے تو رحمت وہاں رکنا چھوڑ دیتی ہے۔ وہ عورت خاموشی سے بزرگ کی بات سنتی رہی۔ بزرگ نے دوبارہ کہا، بیٹی، تیرے گھر کی چھت پر وہ نہیں رکھا جو نظر آ رہا ہے، بلکہ وہ رکھا ہے جو دکھائی نہیں دیتا، مایوسی، غفلت، اللہ کی نعمتوں کی بے قدری۔ جب جوتا جو زمین کے نیچے ہونا چاہیے وہ گھر کی چھت پر آ جائے تو سمجھ لے کہ عزت کا مقام الٹ گیا۔ اب فرشتے رحمت لے کر نہیں، حساب لے کر آتے ہیں۔ یہ سن کر عورت کے آنسو مٹی میں گرے اور وہ سر جھکا کے لرزتی آواز میں بولی، بابا جی، اب کیا کروں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، تو بس گھر کی چھت کو صاف کر، اپنے دل کو صاف کر، اور رزق کے دروازے خود بخود کھل جائیں گے۔ پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں دوسری چیز کے بارے میں جسے اگر بے سمجھی یا لاپرواہی میں گھر کی چھت پر رکھ دیا جائے تو صرف گھر کی دیواریں ہی نہیں بلکہ گھر والوں کی قسمت بھی ٹوٹنے لگتی ہے۔ دوسری چیز استعمال شدہ یا جلا ہوا قرآن کا کاغذ۔ اس میں مبارک والا کاغذ یا دینی آیتوں والے کاغذ کو چھت پر پھینک دینا یا بے ادبی سے رکھ دینا۔ پیاری بہنوں، کچھ لوگ ناسمجھی میں اخبارات، رسائل یا پیکٹ چھت پر پھینک دیتے ہیں، حالانکہ ان میں اللہ کا نام، میرے کریم نبی کا اسم مبارک یا کبھی کوئی قرآنی آیت بھی لکھی ہوتی ہے۔ جب یہ کاغذ مٹی، بارش، جوتوں کی دھول یا کوڑا کرکٹ کے ساتھ پڑے رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ اس گھر کی قسمت بھی مٹی میں ملنے لگتی ہے، کیونکہ یہ صرف کاغذ نہیں ہوتے، یہ اللہ کے کلام کی بے ادبی ہوتی ہے، اور جہاں اللہ کے کلام کی بے حرمتی ہو وہاں سے رزق، رحمت اور سکون سب اٹھا لیے جاتے ہیں۔ بزرگ شیخ شبلی فرمایا کرتے تھے کہ جس گھر میں اللہ کے نام کی بے ادبی ہو وہاں نہ فرشتے آتے ہیں نہ رحمت اترتی ہے، صرف نحوست اور بے برکتی ڈیرا جما لیتی ہے۔ پیاری بہنوں، غور کرو، کیا ہمارے گھروں میں یہی نہیں ہو رہا؟ دعا مانگتے ہیں کہ رزق بڑھے، سکون ملے، پریشانیاں ہٹ جائیں، لیکن پھر بھی ہر کام الٹا ہو رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دینی کتابوں کے پھٹے ہوئے صفحات، کلمہ والے کپڑے، اسم مبارک والے کاغذ، اسکول کے بچوں کی دینی کتابوں کے ٹکڑے چھت یا سٹور میں پھینک دیتے ہیں۔ کچھ گھروں میں تو پرانے قرآن مجید تک بھی چھت پر بند صندوق میں پڑے رہتے ہیں، جنہیں کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا جاتا۔ آج کے سماج کا سب سے بڑا درد یہ ہے کہ لوگ گھروں میں نئی سجاوٹ، پردے، پینٹ کرواتے ہیں، مگر قرآن کی بے حرمتی دیکھ کر بھی خاموش رہتے ہیں۔ کوئی انہیں جلا دیتا ہے، کوئی کوڑے میں پھینک دیتا ہے، کوئی چھت پر ڈھیر بنا دیتا ہے اور پھر کہتے ہیں نصیب خراب ہے، رزق بند ہے، سکون نہیں مل رہا۔ یاد رکھو، قرآن کے اوراق کو نہ جلایا جائے، نہ چھت پر پھینکا جائے، انہیں احترام سے پانی والے برتن میں گھول کر دفن کیا جائے یا دریا میں بہایا جائے۔ اس مبارک والے کاغذوں کو صاف کر کے کپڑے میں لپیٹ کر محفوظ کیا جائے۔ پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں تیسری ایسی چیز کے بارے میں جسے اگر گھر کی چھت پر رکھ دیا جائے تو صرف بارش کا پانی ہی نہیں رکتا بلکہ گھر کی خوشیاں، رزق اور سکون بھی ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگتے ہیں۔ وہ چیز ہے ٹوٹا پھوٹا سامان، پرانے جوتے، پھٹے کپڑے، خراب برتن یا کوئی بھی بیکار چیز جو ہم سوچتے ہیں کہ ابھی نہیں پھینکتے، بعد میں کام آئے گی، لیکن حقیقت میں وہ چیزیں گھر کے دروازے سے پہلے نصیب کے دروازے بند کر دیتی ہیں۔ چھت گھر کا سب سے اونچا حصہ ہوتا ہے، جیسے انسان کے جسم میں پیشانی، جہاں سجدہ لگتا ہے، جہاں صرف اللہ کا نور اترتا ہے۔
اب اگر اسی مقام پر گندگی، پھٹے جوتے یا کوڑا کرکٹ رکھ دیا جائے تو پھر رحمت وہاں کیسے ٹھہرے گی؟ جس جگہ اوپر سے رحمت اترتی ہو اسے اگر ہم کوڑا دان بنا دیں تو زندگی سے رحمت، سکون اور برکت خود ہی اٹھ جاتی ہے۔ قرآنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ فرماتے تھے، جس گھر کی چھت گندگی سے بھر جائے وہاں برکت نہیں بلکہ نحوست کا ڈیرا ہوتا ہے، کیونکہ فرشتے نیکی کے گھر میں آتے ہیں، کوڑا دان میں نہیں۔ یہ الفاظ صرف نصیحت نہیں بلکہ حقیقت ہے، کیونکہ جب انسان نیا سامان خرید کر خوشی خوشی لاتا ہے مگر پرانا سامان چھت پر پھینک کر بھول جاتا ہے تو وہ دراصل اللہ کی نعمت کی ناشکری جتاتا ہے، اور جب نعمت کی قدر نہ رہے تو اللہ اس نعمت کو واپس لے لیتا ہے۔ اسی لیے کچھ گھروں میں روز اولاد بیمار رہتی ہے، شوہر پریشان رہتا ہے، بجلی کا بل آتا ہے، دوائی کا خرچ بڑھتا ہے، لیکن رزق کم ہی رہتا۔ عورت کہتی ہے کہ کمرہ تو صاف رکھتی ہوں مگر چھت پر ٹوٹا پلنگ، پھٹا گدا، جوتے، پرانے کپڑے، گھڑے، مٹی کے برتن رکھے ہوتے ہیں، جن پر نہ رحمت آتی ہے نہ فرشتے قدم رکھتے ہیں۔ سوچو پیاری بہنوں، چھت کا مقام وہ ہے جہاں پہلی بارش کی بوند گرتی ہے، جہاں سب سے پہلے اللہ کی ہوا ٹکراتی ہے۔ لیکن جب وہاں ناپاک کپڑے، خون آلود چادریں یا وہ کپڑے جو پاک نہیں کیے گئے ہوں لاپرواہی میں ڈال دیے جائیں تو یاد رکھنا یہ صرف کپڑے نہیں بلکہ رحمت کے راستے میں لگایا ہوا کنفیوز ہے۔ بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جس گھر کی چھت پر ناپاکی رکھی جائے وہاں رہنے والوں کی تقدیر بھی گندی ہو جاتی ہے۔ یہ الفاظ محض ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ روح کو جگانے کے لیے ہیں۔